خبریں دو ہیں. ایک خبر شادی کی جس کی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو چکی ہے. دوسری خبر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو ایک گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا جس نے پاکستان مسلم لیگ نون کا حلیہ بیسیکلی بگاڑ کے رکھ دیا, اور عمران خان صاحب جیل کے اندر ہو کے بھی حاوی ہیں پاکستان کی سیاست کے اوپر. شہباز شریف صاحب کا ووٹ بینک نہیں ہے, وہ نہیں اپنی طرف لوگوں کو مائل کر پائے, ان کا بیٹا بھی نہیں کر پایا. تو لڑائی ہے خاندان کے اندر, کھینچا تانی تھی. یہ وہ چیز تھی جو پاکستان مسلم لیگ نون کو پریکٹیکل پالیٹکس کی طرف نہیں بڑھنے دے رہی تھی, کہ اندر لڑائی تھی. یہ ہے پاکستان کی ٹوٹل کہانی سر, کہ ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ میں فٹ ہو جاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. خبریں دو ہیں. ایک خبر شادی کی جس کی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو چکی ہے. اس ویڈیو میں جو گفتگو ہے اس گفتگو کا ریسیور تو وہیں پر موجود ہے اور کہنے والا بھی وہیں پر موجود ہے, لیکن یہ پیغام کن کے لیے تھا؟ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے پیغام تھا؟ کیا یہ جناب نواز شریف صاحب کے لیے پیغام تھا؟ کس کے لیے پیغام تھا؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے. اور دوسری خبر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو ایک گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا جس نے پاکستان مسلم لیگ نون کا حلیہ بیسیکلی بگاڑ کے رکھ دیا, اور عمران خان صاحب جیل کے اندر ہو کے بھی حاوی ہیں پاکستان کی سیاست کے اوپر اور پاکستان کے سماج, ریاست, معاشرے کے اوپر. وہ اس لڑائی کی وجہ سے تھے جس لڑائی کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی تھی, لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں کر پا رہی تھی, اندر بہت زیادہ خرابی تھی. اس خرابی کو دور کرنے کے لیے آج پبلکلی کچھ اقدامات کیے گئے. وہ اقدامات کیا تھے, کیا وہ کرنے چاہیے تھے؟ کیا یہ لڑائی جو ولی عہد کی لڑائی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, یا یہ پارٹی وہ افورڈ کرتی تھی ہے, یا پھر جو ہے اس پارٹی کو بھی یا اس پارٹی کے اوپر سب سے بڑا اعتراض آج وہ بات بھی ہوئی کہ مورسی سیاست, وہ خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ والی بات کی, اور کچھ وہ لوگ اور دو ان لوگوں سے ہی بات کروائی گی, خواجہ آصف صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب, جو اس حوالے سے بڑے ناقد ہیں. اور دیکھیں کہ جو اس کے بڑے ایک اور ناقد تھے جو پرائم منسٹر کے عہدے کے اوپر پہنچے, اور جن کو مریم نواز کو اوبے کرنا, ان کو اپنا لیڈر ماننا, ان کے سامنے جو ہے وہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ سرنڈر کرنا, وہ ان کے لیے مشکل تھا. وہ کن حالات میں ہیں؟ کیا خواجہ آصف صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے بادل نخواستہ, یا یوں کہہ لیں کہ شاید خاقان عباسی صاحب کو دیکھتے ہوئے, ایون کہ چودھری نثار صاحب کو دیکھتے ہوئے اپنے مستقبل کو بچانے کا فیصلہ کیا تھا؟ یا یہ سیاست, یہ انداز سیاست اور مزید کتنی دیر چل سکتا ہے؟ اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے. تو میں یہ پہلے چاہتا ہوں کہ اسی پر بات کر لیں. اسٹیبلشمنٹ والا تو ہم روز ہی کوئی نہ کوئی جو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں, تو آج جو ہے وہ پہلے اس پر بات کر لیں. ہوا یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے, اب ظاہر ہے کہ بچے جوان ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی جگہ لینی ہے, اور دو بچے یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی فیملی سے اور نواز شریف صاحب کی فیملی سے, مریم اور حمزہ بالترتیب, یہ انہوں نے پاکستان کی سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا. ان کے جو بھی معاملات ہیں ان کی اپنی ہم کہیں گے کہ مرضی ہے, ظاہر ہے کہ اپنی مرضی ہوتی ہے, لیکن باقی جو بچے ہیں انہوں نے کاروبار کی طرف دیکھا, وہ کاروبار سنبھال رہے ہیں, حسین نواز, حسن نواز, اور جو باقی تو سلمان شہباز صاحب بھی جو ہیں وہ بھی بڑے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنا ان کا بھی سٹائل جو ہے وہ ایک سیاستدان والا ہی ہے کم و بیش. لیکن حمزہ جو ہیں وہ پلیئر ہیں. حمزہ صاحب نے ابھی تک جو کہہ لیں کہ پارٹی کی پارلیمانی جو پالیٹکس تھی اس پر زیادہ زور تھا ان کا, اور وہ زبان و بیان اور تقریر میں اس طرح کی وہ ان کے وہ کیا اس کو کہیں گے, نہ چاشنی ہے نہ وہ جوش خطابت وہ والا ہے, اس طرح کا ہے انداز خطابت جو ہے وہ پبلک کو اٹریکٹ نہیں کرتا, تو وہ نہیں کر سکے. وہ یعنی کہ وہ جو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے والی ہوتی ہے وہ اس طرح سے نہیں چل سکے, لوگوں نے ان کو اس طرح سے قبول نہیں کیا یوں کہنے. مریم نواز جو ہیں وہ اپنے والد کی عدم موجودگی میں انہوں نے وہ پبلک میں آئیں, ایک وہ کیا اس کو کہتے ہیں, سینٹیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے بیٹیوں کی طرف زیادہ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب, اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ثابت بھی کیا, ان کے اندر یہ گٹس بھی تھے, ان کے اندر یہ صلاحیت بھی تھی کہ وہ اگر ان کو موقع ملا ہے تو پھر انہوں نے اس پورے چانس کو اویل کیا.
بینظیر بھٹو صاحبہ، یعنی اپنے بھائیوں کی نسبت جو تھی ان کو ہمدردی بھی زیادہ ملی لوگوں سے، اور پھر وہ ٹریک کے اوپر بھی رہی، یعنی کہ انہوں نے الذوالفقار سے اپنا ناطہ جو ہے، یا وہ الذوالفقار جیسی کسی اپنے بھائی کی جو کاوش تھی، کوشش تھی، اس طرف نہیں گئی، وہ لا ابائڈنگ بھی رہیں، انہوں نے ہر طرح کی مصیبتیں بھی برداشت کی، جیل میں بھی گئیں، اور جو عدم تشدد والی سیاست ہے اسی کے اوپر وہ کاربند رہیں، اور کوئی انقلابی نہیں ہوئی بلکہ ایوالو، اور پھر اینڈ کے اوپر وہ جو بھی رزلٹ نکلا ہم اس کے اوپر کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا جی، اقتدار کی جو پاور پالیٹکس ہوتی ہے اس میں اسی طرح ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، لیکن اس کھیل میں جان کی بازی ہی ہوتی ہے، یہ خطرناک کھیل ہے۔ تو مریم صاحبہ نے بھی وہ پورے کا پورا جو چانس ہے وہ پورے کا پورا ویل کیا، اور انہوں نے ہمدردیاں بھی سمیٹیں، اور پھر اپنے آپ کو ثابت بھی کیا کہ وہ پبلک پالیٹکس وہ کر سکتی ہیں، ان کو وہ کرنی آتی ہے، لوگوں کو وہ گھروں سے باہر نکال سکتی ہیں، ان کی آواز جو ہے وہ اثر رکھتی ہے، اور یوں وہ زیادہ پاپولر ہوئیں۔ لیکن پارٹی اور پارٹی کے اندر ظاہر ہے کہ خاندان اور پاکستان مسلم لیگ نون، اب وہاں پر جو چیزیں تھیں وہ یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب نے بھی بڑی خدمت کی بھائی کی، پارٹی کی، لوگوں نے ان کو بہرحال اس طرح سے قبول نہیں کیا بطور لیڈر جس طرح نواز شریف صاحب کی وہ جگہ نہیں لے سکتے تھے، نہ وہ لے پائے، نہ وہ لے سکتے ہیں۔ یعنی وزیر اعظم بننے کے باوجود آج انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے، جلد سے جلوس والی پالیٹکس شروع کر دی ہے، شیخو پورہ سے انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب گئے ہیں وہاں پہ، نواز شریف صاحب نہیں گئے، تو وہ امپیکٹ لوگ کنیکٹ نہیں کر پاتے شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ شہباز شریف صاحب کا ووٹ بینک نہیں ہے، وہ نہیں اپنی طرف لوگوں کو مائل کر پائے، ان کا بیٹا بھی نہیں کر پایا۔ یہ پارٹی نواز شریف صاحب نے بنائی، کھڑی کی پوری جدوجہد ان کی ہے، جیسے بھی کی، جس طرح بھی کی، پورا زور لگایا انہوں نے، اور پھر وہ جو حالات تھے، جو وقت تھے، جس طرح وہ مسلم لیگ آئی جے آئی سے یا ایک نکال کے مسلم لیگ ایک علیحدہ سے شناخت پاکستان مسلم لیگ نون کی انہوں نے اپنی شناخت بنائی، اور پھر اس ریس میں جو ان کے برابر اور جو ان کے آگے دوڑ رہے تھے، یعنی کہ آئی جے آئی کے جو امیدوار تھے وزارت عظمیٰ کے، وہ تو جتوئی صاحب تھے، تو لیکن ان کا کیا نام تھا جتوئی صاحب کا؟ غلام مصطفیٰ جتوئی، میں لیاقت جتوئی مکس کر رہا تھا، غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب ذوالفقار علی بھٹو کے پرانے ساتھی نہیں، اینڈ پبلک لوگ جو ہیں، وہ جو اینٹی بھٹو ووٹ تھا، وہ اس کی نظریں کہاں پہ تھی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ جو جتوئی صاحب، غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب، ان کو تو لوگ ایک غدار کی صورت سے دیکھتے ہیں، بھٹو کا غدار ہے یہ والا، یہ تو پرانا بھٹو کا ساتھی ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن نواز شریف صاحب نے اپنا آپ پروف کیا، ثابت کیا، اسٹیبلشمنٹ کے کندھے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں سے اترے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 2 نہیں 3 نہیں 4 لڑائیاں لڑ رہے ہیں، چوتھی لڑائی جاری ہے ان کی۔ اب ان کو لوگ اگر لاڈلا کہتے ہیں تو کہتے رہیں، لیکن پھر بھی وہ جب بھی موقع بنتا ہے وہ بات کرتے ہیں کہ اس طرح ملک نہیں چلے گا۔ یہ جنہوں نے پاکستان کو 2016 17 14 میں پٹری سے اتارنے کی کوشش کی، باجوہ صاحب کی طرف اشارہ ہے، جنرل فیض صاحب کی طرف اشارہ ہے، کبھی نام لے لیتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لاڈلے ہیں۔ بہرحال یہ ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ ان کو 100 دفعہ لاڈلا کہیں، وہ لاڈلے ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک علیحدہ سے بات ہے۔ تو اب ان کی بیٹی نے بھی اس طرح ثابت کر دیا، تو لڑائی ہے خاندان کے اندر، کھینچا تانی تھی، اور وہ سامنے بھی آئی۔ جو اپنا جو فوٹے تھا حمزہ شہباز کا، جب ان کے لوگ نظر انداز ہوئے تو وہ بھی بولے، ڈان کے اندر بھی سٹوری آئی۔ یہ وہ چیز تھی جو پاکستان مسلم لیگ نون کو پریکٹیکل پالیٹکس کی طرف نہیں بڑھنے دے رہی تھی، کہ اندر لڑائی تھی، اندر لڑ رہے تھے سارے آپس میں۔ اور وہ جو محلاتی سازشیں ہوتی ہیں، تو وہ دارا شکو اور اورنگزیب والی لڑائی اسی طرح کی تخت کی لڑائی، تختے جس میں تختہ پھر ملتا ہے اینڈ کے اوپر۔ تو لیکن بہرحال یوں سمجھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بچے ہیں، وہ تخت کی لڑائی لڑ رہے تھے، مریم بی بی اور حمزہ شہباز، ایک سرد جنگ، خاندان، فرسٹ کزن، سارا کچھ۔ لیکن جو بزرگ ہیں وہ ولی عہد کی لڑائی، اور ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو بھی آپ بات کہہ لیں، مریم نے تو پروف بھی کیا ہے کہ وہ جناب کوئی 10 بیٹوں جتنی وہ کلی کافی ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی کہ لوگ جو ہیں وہ مرسی سیاست نہیں، ہم اس کو کہہ سکتے کہ آپ ہماری
سیاست کا حوالہ ہیں قائد محترم نواز شریف صاحب، یہ انہوں نے الفاظ کہے، اور انہوں نے چونکہ چوئی نثار اور جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی دیکھا ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ کے پاس جس طرح آپ ہمارے پاس ہماری سیاست کا حوالہ ہیں، اسی طرح مریم اور حمزہ کے لیے بھی آپ ہی سیاست کا حوالہ تھے، لیکن انہوں نے اپنا آپ ثابت کیا ہے۔ بہرحال یہ ان کی سادہ لوئی ہے، یا کہہ رہے کہ ان کی مجبوری ہے، اور وہ یہی بات کہہ سکتے تھے، اور انہوں نے وہ والی بات کہی۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ کے اوپر درست ہے کہ مورثیت، اگر وراثت میں آپ کو سیاست ملے تو اہل آپ نے ہی ثابت اپنا آپ کرنا ہوتا ہے، اور مریم کر چکی ہیں سادہ الفاظ میں۔ اور مریم کو جو ہے وہ مطلب میں کوئی کسی کی جو کہنا زیادہ یا کم نمبر نہیں دے رہا، یہ آپ خود اس پر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مریم جو ہے وہ زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو اہل ثابت کیا ہے، اور لوگوں نے ان کو قبول کیا ہے۔ بیسیکلی یہ ایشو ہے کہ جو عوام میں قبولیت ہے، وہی جو وراثت میں سیاست ملے یا چھین کے ملے یا خود ابتدا سے ملے، اپنی تگ و دو کے اوپر، اپنے بل بوتے کے اوپر ملے، تو بھی قبولیت عوام نے ہی دینی ہوتی ہے، اور وہ مریم کے حصے میں آئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو لڑائی تھی ولی عہد والی یا پھر قیادت والی، وہ اپنے اختتام کو یوں پہنچی ہے کہ نواز شریف صاحب پائن پورے زیرک آدمی، سیانے آدمی، بابا ٹیٹ ہے، سمجھے اس بات کو کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو پورے ورکروں کو بٹھا کے پوری پارٹی کو، اور جیو جیسے چینل کے اوپر لائیو چل رہا ہے، دکھایا کہ جی کہ ہاں یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ سمیٹ لیا گیا ہے، اور یہ مسئلہ دو طرف سے تھا، فیملی میں تھا، فیملی میں جناب شہباز شریف صاحب بولے، حمزہ بولے، نواز شریف صاحب خود بولے، اینڈ کے اوپر نواز شریف صاحب بولے، اور مریم بولی کہ ہم اکٹھے چلیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ جو تاثر جا رہا تھا کہ جی کہ ان کے گھر کی لڑائی ہے، اور جو تاثر نہیں بلکہ حقیقت ہے، اس کا نقصان میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہونا تھا وہ ہوا، پاکستان کی سیاست کو بھی اس سے زد پہنچ رہی تھی۔ تو یعنی کہ وہ ایک فریق جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، وہ کلٹ ٹائپ لوگ ہیں، اور وہ جناب لپیٹی جا رہے تھے ہر چیز کو، ان کو کوئی چیلنج کرنے والا سامنے نہیں تھا۔ وہ مسئلہ حل ہوا۔ پھر بابا جی سیانے کنے نے نواز شریف صاحب، انہوں نے پارٹی کے اندر جو اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کہ مریم کو اڑ دیے، ہم کون ہوتے ہیں یہ جناب، اب ہم کیا کر رہا، مطلب بادشاہت ہے، یہ باتیں اس سٹائل سے کرتے تھے خواجہ سعد رفیق صاحب بھی اور خواجہ آصف صاحب بھی۔ تو پھر ان کو بٹھایا، ان سے بات کروائی، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ مریم کی قیادت جو ہے وہ یہ ہے، وہ کل کلاں کو وہ کیا کریں اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن فی الوقت نواز شریف صاحب تھے، اوپر دباؤ تھا، وہ بولے، تاثر پورے کا پورا چلا گیا ہے پارٹی کو، پارٹی کے کارکنوں کو، کہ جناب کو اگر کوئی ایشو تھا وہ ختم۔ اب اللہ کرے کہ انہوں نے شروع بھی کر دی ہے کمپین، گھر کے مسئلے ان کے سمٹ جائیں اور ملک کی خدمت کر لیں یار، ملک کی خدمت کر لیں، ورنہ تو یہ ملک جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ ورنہ جو جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کیا ہوتا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست کس طرح کرنی ہے، وہ اس ملک کو کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کن کے اشارے کے اوپر کر رہے ہیں۔ آخر میں آپ سے جو چیز شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے اسجد صاحب کی جو شادی تھی، وہاں پر جو گفتگو ہوئی، وہ گفتگو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ وہ گفتگو بڑی مزے کی ہے، اور وہ گفتگو ہے اچھا، میں اب آپ کو نا اس خبر کا جو لب لباب ہے، یہ ذرا چونکہ آواز بڑی دبی ہوئی ہے، دور سے یہ کی گئی ہے، یہ رپورٹ ہو چکی ہے، اور یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، وہ شادی جو چیئرمین سینٹ ہیں صادق سنجرانی، یہ پنٹر تھے، فرنٹ مین تھے پاکستان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے، اور اب کی اسٹیبلشمنٹ میں ان کو جگہ نہیں مل سکی فیض حمید صاحب کے، اور یہ پیپلز پارٹی سے تھے نا، وہ ابتدا میں ادھر فٹ کروائے گئے تھے، اور میرا خیال ہے زرداری صاحب کو بھی ان دنوں لگ رہا ہوگا کہ جناب کے اپنی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیٹ ہے،
تو انہوں نے ان سے کہا صادق سنجرانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اب کیا کرے گا، اب تو فیض حمید چلا گیا، اب کیا کرے گا؟ جواب میں صادق سنجرانی فوراً بولے، تیز آدمی ہیں، آپ تو ہیں نا۔ اس پر آصف علی زرداری نے برجستہ کہا کہ اپنے مخصوص میں تو ہوں، ساتھ ہی انگوٹھے کی مدد سے میز پر ٹھپا لگاتے ہوئے کہا کہ میرے ساتھ تو کرتا رہا یوں یوں یوں۔ اس پر مولانا فضل الرحمان سمیت میز پر بیٹھے دیگر افراد کے کہہ کے بے ساختہ تھے۔ سابق صدر کا مزید کہنا تھا کہ سیاست میں سوچا کر ہمیشہ ان کی بادشاہی نہیں رہتی، ہماری رہتی ہے۔ اچھا، وہ اب یہ کیا بات تھی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور بلاول جو زرداری صاحب ہیں، انہوں نے وہاں سندھ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اگر آپ کو یاد ہو۔ آپ 3 سال کے لیے آتے، ہم یہیں پہ ہیں۔ یہ اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف کو انہوں نے کہا تھا، جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ اب پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے، اور وہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جس طرح وہ ڈان لیکس کروا رہے تھے، یہ کروا رہے تھے، نواز شریف صاحب کے لیے اس میں سبق تھا ہے کہ، اور پھر جو آج بلاول صاحب کے والد صاحب جناب آصف زرداری پتہ نہیں کس کو یہ میسج دے رہے تھے، نواز شریف صاحب کو دے رہے تھے کہ جناب ہنرام ہے، وہ چلے گئے نے، اور اب بھی اگر آپ انہی کے ساتھ مل کے سیاست کریں گے تو پھر دیکھ لیں کہ پھر کیا ہوگا۔ پہلے بھی آپ نے ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کی، انہوں نے آپ کو قبول نہیں کیا۔ تو اس طرح کے میسج ہیں، اور بات وہی ہے جو انہوں نے پہلے کہی تھی کہ 3 سال والی، کہ تم لوگ آتے ہو چلے جاتے ہو، سدا بادشاہی آپ کی نہیں ہے، ہم نے ادھر ہے نہیں، ویسے تو سدا بادشاہی اللہ کی ہے، لیکن وہ کچھ کہنا یہ چاہ رہے تھے۔ تو وہ باتیں اپنی جگہ کے اوپر درست ثابت ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ پھر وہ جو یہ والی بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، کہاں ہیں رحیل شریف صاحب، جناب باجوہ صاحب؟ اگر کچھ کر رہے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ، یا اپنے جو ہیں وہ فیض حمید صاحب، وہ کچھ سازش ہی کر رہے ہوں گے، اتھے بہ کے بھی سازش، کار جا کے بھی سازش۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو بھی ہیں، مطلب بڑا خوفناک قسم کا میسج تھا۔ میں آپ کو ایک اور چیز سنانا چاہ رہا ہوں۔ اب وہ زرداری صاحب اس کے اوپر کیا کہیں گے، یہ ذرا سوچنے والی بات ہے، اور وہ چیز بہت مزے کی ہے۔ باجوہ کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی، تو آپ کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے کوئی 440 سے زیادہ ممبران ہیں، اس میں واحد میں تھا جن نے ریٹن امینڈمنٹس اس ایکسٹینشن کے خلاف پارلیمنٹ میں جمع کیے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت مجھے مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی، پی ٹی آئی حکومت میں تھی، تو ان دونوں کے درمیان ایک دوڑ تھا، پیپلز پارٹی مسلم لیگ ورسز پی ٹی آئی، کہ ہم زیادہ سے زیادہ باجوہ کو خوش کر لیں۔ تو میں نے ایک مسلم لیگ کے بڑے نامی گرامی لیڈر سے پوچھا کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ یہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کے خلاف ایک پورا کیمپین چل رہا ہے۔ کہتے ہیں یار چھوڑو سوشل میڈیا کو، 2-3 دن کا بخار ہے۔ کہتے ہیں ہوا یہ کہ عمران خان نے سینہ تھپتھپایا کہ میں آپ کو ایکسٹینشن دیتا ہوں، وہ ناکام ہو گئی۔ ہم نے سینے پہ ہاتھ رکھ کیا کہ یہ نالائق کہ یہ کام نہیں کر سکتا، ہم کر سکتے ہیں۔ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ خدمت کرنے والے۔ اب جہاں یہ کیفیت ہو، سروسز چیف تو 22 گریڈ کا ایک افسر ہوتا ہے نا، اس کی خوشنودی کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے بڑی پولیٹیکل پارٹیز ایسے مقابلہ کرتے ہیں، تو وہاں پارلیمنٹ کیسے ساورن ہوگا؟ جب جنرل باجوہ کی، یہ سینٹر مشتاق تھے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، ان کی بھی محبتیں ہوں گی، سارا کچھ ہوگا، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں زرداری صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جی 3 سال کے لیے آپ ہوتے ہیں تو پھر 3 سال برداشت کریں، نہ ملیں، نہ دیتے ایکسٹینشن۔ بہرحال یہ ایک جملہ معترضہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھا۔ تو یہ ہے پاکستان کی ٹوٹل کہانی سر، کہ ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ میں فٹ ہو جاؤں۔ گلاں کو جوڑ، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔